بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکیڈمی چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے. میں آپ کا بھائی ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آپ سے مخاطب ہوں. آپ پر کیا گزرے گا اگر آپ اللہ کو خوش کرنے اور اجر و ثواب کے لیے قرآن پڑھیں اور قرآن آپ پر لعنت بھیجے. چونکہ یہ مت آپ نے بالکل صحیح سنا. مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. ایسے بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. استغفر اللہ. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کہیں آپ پر یہ قول فٹ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہیں یہ لوگ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے. پچھلے لیکچر میں ہم نے تجوید کے مفہوم اور تجوید سیکھنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی ہے. لیکچر لمبا ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس کا 2 پارٹ کر دیا تھا. پچھلے لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ اسے دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اوپر اس لنک پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں. آج اس کا دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم تجوید سیکھنے کی ضرورت پر انتہائی خلاصہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ تجوید کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو اس لیکچر کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کی روح کانپ اٹھیں گی اور بلا تجوید کے قرآن مجید پڑھنے اور تلاوت کرنے سے پہلے آپ 100 بار سوچیں گے. میرا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے بلکہ صرف حقیقت حال بیان کرنا مقصد ہے. آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، خاص کر آخری پارٹ. اس سے آپ کو میری بات پر یقین آ جائے گا، ساتھ ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے. یعنی ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ قرآن مجید تجوید کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، لیکن کیوں ضروری ہے، اس کیوں کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ انجان ہیں. لیکن اس ویڈیو میں آپ کو اس کیوں کا جواب مل جائے گا اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. لیکچر تھوڑا لمبا ہوگا لیکن آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے. تو چلیے لیکچر شروع کرتے ہیں. جیسا کہ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں آپ، تجوید سیکھنا ضروری حصہ 2. پچھلے لیکچر میں ہم نے تجوید سیکھنے کی ضرورت پر 4 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا. آج ہم 5ویں چیز اور حقیقت پر روشنی ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے اور تلاوت کرنے کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے. اور وہ 5ویں حقیقت یہ ہے: عربی زبان کے متشابہ حروف جو غیر عربی زبان میں نہیں پائے جاتے ہیں. یہ عربی کے 29 حروف تہجی ہیں. ان میں سے 10 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج، تلفظ، ادائیگی اور پروننسیشن دوسرے حروف کے مخرج، تلفظ اور پروننسیشن سے نہیں ملتا ہے. یعنی اگر کوئی ان کی ادائیگی اور تلفظ میں غلطی کرے تو اس غلطی سے قرآن کے معنی و مفہوم میں تحریف پیدا نہیں ہوگی. اور یہ 10 حروف یہ ہیں. تو جیسا کہ یہ با ہے، عربی میں ہم اسے با ہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ دوسری آواز نکالی نہیں جا سکتی ہے. با کی آواز کی جیسی، با کی تلفظ کی جیسی کوئی دوسرا تلفظ، کوئی دوسرا حرف نہیں ہے. یہ خا ہے، عربی میں آپ اسے خا ہی پڑھیں گے کیونکہ اردو اور ہندی کا کھا عربی میں نہیں ہے. عربی میں صرف خا ہے، کھا نہیں ہے جو اردو اور ہندی میں پایا جاتا ہے. تو اس لیے عربی میں آپ اسے خا ہی پڑھیں گے. اگر کوئی اپنی اردو یا ہندی عادت کی وجہ سے خا کو کھا پڑھ بھی لے تو اگرچہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، غلط ہے، لیکن اس سے لفظ کے معنی میں تحریف و تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. اسی طرح یہ را ہے، آپ اسے عربی میں را ہی پڑھیں گے. را کے مشابہ حرف، را کے مشابہ آواز عربی میں نہیں ہے. اسی طرح عربی میں آپ اسے غین ہی پڑھیں گے. غین، اس سے ملتی جلتی آواز آپ نہیں نکال سکتے ہیں
کیونکہ غین کے مشابہ حرف اور آواز عربی میں نہیں ہے. ہاں اردو اور ہندی میں گاف ہے لیکن عربی میں نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی اپنی اردو یا ہندی عادت کے مطابق غین کو گاف پڑھ بھی لے تو اگرچہ ایسا پڑھنا غلط ہے، لیکن اس سے قرآن کے معنی و مفہوم میں تحریف و تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر کوئی غرق، ایک لفظ ہے غرق ہونا، پانی میں ڈوبنا، غرق غین سے، تو اگر اس غرق کو اگر کوئی غین کے بجائے گاف سے غرق پڑھے تو اس طرح پڑھنا غلط ہے، لیکن اس سے لفظ کا معنی بگڑ کر کوئی دوسرا معنی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ عربی میں گاف ہے ہی نہیں. اسی طرح یہ فا ہے، یہ لام ہے، میم، نون، واو، یا، تو ان حروف کو ادا کرنے میں بہت زیادہ مشقت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جیسی آواز والے دوسرے حرف عربی میں نہیں ہے. باقی یہ 19 حروف ہیں، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. ان میں سے ایک جیسے رنگ والے حروف کا مخرج، ادائیگی، تلفظ اور پروننسیشن میں مشابہت پائی جاتی ہے، اور اسی مشابہت کی وجہ سے ہمیں تجوید سیکھنا ضروری ہے، حرفوں کو ایک دوسرے سے تمیز کرنا ضروری ہے. یعنی ان کا تلفظ اور پروننسیشن ایک دوسرے سے قریب اور ایک جیسا ہے، لیکن مکمل ہو بہو نہیں ہے. لہذا اگر ان کی ادائیگی، تلفظ اور پروننسیشن میں فرق نہ کیا جائے تو عربی لفظوں اور جملوں کا معنی درہم برہم ہو جائے گا اور قرآن مجید میں تحریف پیدا ہو جائے گی. بلکہ اگر انسان جان بوجھ کر اس طرح غلط تلفظ اور پروننسیشن کرے تو کافر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ الف ہے، عین ہے، حمزہ ہے. الف، عین، حمزہ. تو الف اور حمزہ میں ان دونوں کو یہاں پر آسانی کے لیے ایک مان کر کے چلتا ہوں. ویسے الف اور حمزہ دونوں میں بہت فرق ہے اور میں انشاءاللہ اس پر ایک خاص لیکچر بناؤں گا، لیکن میں یہاں آسانی کے لیے الف اور حمزہ کو ایک حرف مان کے چلتا ہوں. یہ الف ہے اور یہ عین ہے. دونوں حرفوں کا مرکزی مخرج حلق ہے اور سننے میں دونوں کا تلفظ ایک جیسا لگتا ہے، لیکن یاد رہے دونوں کا مخرج اور تلفظ ایک نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید پڑھتے وقت الف کے تلفظ اور عین کے تلفظ میں فرق کرنا ضروری ہے، ورنہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کا معنی درہم برہم ہو جائے گا. اسی طرح یہ دونوں حرف کو دیکھیے، یہ تا ہے اور یہ طا. سننے میں دونوں کی آواز، ادائیگی، تلفظ ایک جیسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ان دونوں حرفوں کی ادائیگی، تلفظ اور پروننسیشن میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح یہ 4 حرف ہیں یہاں پہ، اور ان چاروں حرفوں کی آواز میں مشابہت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو غیر عربی لوگ ہیں ان کو تلفظ کرنے میں پریشانی آتی ہے اور ایک دوسرے میں تمیز نہیں کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو یہ فا ہے، فا، یہ سین، یہ شین ہے اور یہ صاد ہے. تو ان چاروں حرفوں کی آواز اور تلفظ سننے میں بظاہر ایک جیسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک کا تلفظ، ہر ایک کا مخرج الگ ہے. ہم اردو ہندی بولنے والے عام طور پر سین اور شین میں فرق تو کر لیتے ہیں، لیکن فا میں اور صاد میں فرق اور تمیز بہت کم کرتے ہیں. یہی حال ان چاروں حرفوں کا ہے. یہ جیم ہے، یہ ذال ہے، اور یہ زا ہے، اور یہ ضا ہے. تو ان چاروں حرفوں کا مخرج اور تلفظ بظاہر سننے میں ایک جیسا لگتا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کا مخرج، ہر ایک کی ادائیگی، ہر ایک کا تلفظ الگ ہے، اور اسی لیے ان چاروں کو ادا کرنے میں، ان چاروں کو تلفظ کرنے میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن کی آیتوں میں معنی اور مفہوم بگڑ جائے گا. اسی طرح یہ ہا اور یہ
ہا ہے، تو ان دونوں کا مخرج حلق ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کی ادائیگی، دونوں کی تلفظ میں فرق ہے۔ اسی طرح یہ تینوں حرف ہے، یہ دال ہے، دال کو ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ جو حرف ہے ضاد، یہ وہ حرف ہے جو صرف عربی زبان میں پایا جاتا ہے، اور عربی حروف کو ادا کرنے میں سب سے زیادہ مشکل جو حرف ہے وہ ہے ضاد۔ عرب لوگ اس کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو غیر عرب لوگ ہیں وہ جو ہے ضاد، دال اور ضا ان تینوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ حرف ضاد صرف عربی زبان میں موجود ہے، اور عربی زبان کے علاوہ یہ حرف دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ ہاں، اردو میں یہ حرف عربی ہی سے آیا ہے، اردو کا اپنا حرف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حرف اردو میں صرف کتابت اور لکھاوٹ کے طور پر موجود ہے، جبکہ تلفظ اور ادا کرنے کے اعتبار سے اردو زبان کے ماہرین نے اسے ضا کے تلفظ پر اتفاق کر لیا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ہم اردو میں ضروری بولتے ہیں، یہ کام کرنا ضروری ہے، تو جو ضروری بنا ہے وہ ضاد سے بنا ہے، اور حقیقت میں عربی زبان کے اعتبار سے اگر آپ ضروری کو دیکھیں گے تو وہ ضروری نہیں ہوتا، وہ ضروری ہوتا ہے، ضروری۔ لیکن چونکہ اردو والوں نے ضاد کو ادا کرنے میں پریشانی محسوس کی اور دیکھا کہ اہل اردو ضاد کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ضاد کو ہم ضا مان کر کے چلیں گے اور ضا ادا کریں گے، تو اس لیے ہم ضروری کو ضروری بولتے ہیں، ضروری، یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اور علامہ اقبال کا مشہور شعری مجموعہ ضرب کلیم، ضرب کلیم بولتے ہیں ہم، حالانکہ حقیقت میں وہ ضرب کلیم نہیں، وہ ضرب کلیم ہے۔ ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، تو وہ ضرب کلیم ہے، ضرب کلیم نہیں ہے۔ لیکن اردو والوں نے ضاد کو ضا پڑھنے، تلفظ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ تو اسی لیے اردو والی عادت کی وجہ سے ہند و پاک کے مسلمان قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ضاد کو یا تو وہ دال ادا کرتے ہیں یا پھر ضا ادا کرتے ہیں، یہ ضا یا پھر دال سے ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عام مسلمان تو درکنار، ہمارے دینی مدارس کے مولانا حضرات تک اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اردو کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم قرآن مجید کی زبان عربی زبان پڑھ رہے ہیں، اس لیے ضاد کو عربی زبان کے مطابق ادا کرنا اور پڑھنا ضروری ہے، نہ کہ اردو کے مطابق۔ باقی یہ دو حرف ہے، یہاں پہ قاف ہے، کاف ہے، سننے میں دونوں کی آواز اور تلفظ میں مشابہت ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے، اور قرآن مجید پڑھتے وقت دونوں میں فرق کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور لیکچر کی جانکاری و نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملتی رہے۔ شکریہ۔ اب ہم یہاں سے عربی زبان کی ڈکشنریوں اور قرآن مجید کی روشنی میں ان حروف کی غلط تلفظ سے پیدا ہونے والے معنوں پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ یہ الف ہے اور یہ عین۔ تو الف تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ہے، لیکن عین حرف دنیا کی اکثر زبانوں میں نہیں ہے۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ان تمام ملکوں کی زبانوں میں سے صرف فارسی اور اردو میں عین ہے، باقی ہندی، مراٹھی، بنگالی وغیرہ زبانوں میں حرف عین موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں کے وہ لوگ جو حرف عین سے واقف نہیں ہے، ان کے لیے قرآن پڑھتے وقت اس حرف کی شناخت کرنا، اس حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک اردو کی بات ہے تو اردو والے بھی عام طور پر گفتگو کے دوران عین اور الف کے تلفظ اور ادائیگی میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم گفتگو کی زبان میں عالم کو عین کے ساتھ عالم نہیں بلکہ عالم بولتے ہیں، الف کے ساتھ۔ اب اگر یہی عادت قرآن پڑھتے وقت رہی تو بہت ہی غضب ہو جائے گا اور قرآن کے معنوں میں الٹ پھیر ہو جائے گا۔ مثال دیکھتے ہیں، الف، اس سے ایک لفظ بنا ہے علیم، اور یہ علیم علم سے نکلا ہے۔ علم کا معنی ہے تکلیف، درد، رنج و علم۔
آپ نے اکثر اردو میں سنا ہوگا رنج و علم، تو یہ رنج و علم وہی ہے، اور علیم اسی علم سے نکلا ہے۔ تو علیم کا معنی ہوا تکلیف والا، دردناک، رنج و علم والا۔ قرآن سے اس کی مثال دیکھتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ منافقوں کے بارے میں ہے یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ عین سے ایک لفظ نکلا ہے علیم، اور علیم علم سے نکلا ہے۔ تو علیم کا معنی ہے علم والا، جاننے والا، باخبر۔ مثال دیکھتے ہیں، ان اللہ علیم حکیم، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب اگر کسی نے یہاں پر یہ جو علیم ہے، اس کو اگر کسی نے علیم پڑھا الف سے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ قرآن کے اس آیت میں کس قدر گڑبڑی اور تحریف پیدا ہوگی۔ وضاحت دیکھتے ہیں اس کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے۔ اور یہ آیت دیکھیے، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا، جاننے والا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان اللہ علیم حکیم میں جو علیم ہے، اس علیم کی جگہ اگر کسی نے حمزہ سے یا الف سے علیم پڑھا تو کیا معنی ہوا؟ ان اللہ علیم حکیم، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تکلیف دینے والا، دردناک ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس آیت کے اندر تحریف پیدا ہو رہی ہے، کہ جو اللہ علم والا ہے اس کو ہم غلط تلفظ کی وجہ سے علیم پڑھتے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تکلیف والا، دردناک ہے، رنج و علم والا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی غلطی کرنے سے محفوظ رکھے، اور قرآن مجید کو تجوید کے مطابق صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد رہے کہ علیم عین کے ساتھ جو اللہ کی صفت ہے، تقریباً قرآن کریم کے اندر 150 بار سے بھی زیادہ آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، ان اللہ واسع علیم، فإن اللہ شاکر علیم، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ علیم خبیر۔ تو اس طرح علیم اللہ کی صفت کے طور پر قرآن کریم میں 150 بار سے بھی زیادہ آیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے اب تک الف اور عین میں فرق نہیں کیا ہے، اور آپ قرآن پڑھتے وقت عین کو حمزہ پڑھتے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اب تک جتنی بار ان جیسی آیتوں کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں، تو اتنی بار انجانے میں آپ اللہ کو تکلیف دینے والا، درد والا، رنج و علم والا بتاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تا ہے اور یہ تا سے ایک لفظ ہے تبعن، اور تا سے ایک لفظ ہے طبعن۔ تو تبعن جو تا سے ہے، اس کا معنی ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنا۔ ہم اردو میں بولتے ہیں اتباع رسول، رسول کی اتباع کرنا۔ تو یہ اتباع تبعن سے نکلا ہے، اور یہ تا سے ہے۔ اور طبعن کا معنی ہے چھاپنا، طباعت کرنا، ڈھانکنا، مہر لگانا۔ تو کتاب طباعت کرنا ہم بولتے ہیں، تو یہ اسی طبعن سے طباعت ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف لفظ ایک حرف ہے، تا اور طا، صرف حرف بدلنے سے دونوں کے معنی اور مفہوم میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صا ہے، سین، شین، صاد۔ ان چاروں حرفوں کی ادائیگی اور تلفظ میں باریکی سے کام لینا، اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر
سا کا تلفظ سین یا شین یا صاد کے تلفظ سے الگ نہیں کیا تو معنی بدل جائے گا. اسی طرح اگر سین کا تلفظ یا صاد کا تلفظ سا سے یا صاد سے الگ نہیں کیا تو معنی بدل جائے گا. مثال دیکھتے ہیں. یہ سا ہے اور سا سے ایک لفظ ہے ثمر، ثمر، اور یہ سین سے ہے ثمر. یہ ثمر عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے پھل، فروٹ، اور یہ قرآن میں آیا ہوا ہے. اور یہ ہے ثمر. ثمر کا مطلب ہوتا ہے گندمی رنگ، یا رات میں اپنے دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرنا اور شراب پینا وغیرہ. تو ان دونوں حرفوں میں، دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ صرف ایک حرف ہے. یہاں پر سا ہے اور یہاں پر سین ہے. باقی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی ثمر ہے اور یہ بھی ثمر ہے. لیکن اگر یہاں پر سا کو اگر کوئی سین پڑھے تو یہاں ثمر ہو جائے گا اور یہاں پر ثمر ہو جائے گا. اگلی مثال، سین سے سیف، سیف کا معنی تلوار، اور سواد سے سوائف، اور یہ سواد سیف، سیف کا مطلب ہوتا ہے گرمی کا موسم. یہ جیم ہے، یہ زال ہے، زا، ضا. تو یہی حال تقریباً ان چاروں حرفوں کا ہے. چاروں کی آواز میں مشابہت ہے، ملتی جلتی آواز ہے، لیکن حقیقت میں ان چاروں حرفوں کا تلفظ، ادائیگی الگ الگ ہے اور الگ کرنا بہت ضروری ہے. ایک لفظ ہے نظر، زال سے ہے نظر، اور یہ ایک لفظ ہے نظر، ضا سے. تو نظر کا مطلب آتا ہے نظر و نیاز کرنا. ہم بولتے ہیں اردو میں بھی، اردو بولتے ہیں ہم نظر چڑھانا، نظر و نیاز. تو وہ یہ نظر، اور یہ نظر ہے ضا سے. اردو میں ہم عام طور پر اس طرف فرق نہیں کر پاتے ہیں، لیکن عربی میں فرق کرنا ضروری ہے. تو یہ نظر ہے، اور یہ نظر کا مطلب وہی جو نظر ہم جو دیکھتے ہیں، اردو میں دیکھنے کو یا اپنی جو آنکھ ہے اس کو نظر بولتے ہیں ہم. تو یہ نظر ہے، نظر. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف جو ہے یہ زال ہے اور یہ ضا ہے. تو حرف بدل جانے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے یہاں پر ذل، اس کا معنی ہے ذلت اور حقارت. ذلیل بولتے نا، ذلیل، فلاں بہت ذلیل ہو گیا، ذلت آمیز سلوک کرنا. تو یہ ذل عربی میں ہے، اس کا مطلب ہے ذلت، حقارت. اور یہ لفظ ہے ظل، ضا سے ظل، اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ. تو ظل زال سے ہے اور یہ ظل ضا سے ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا، وندخلهم ظلا ظلیلا. اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جہاں اس کے لیے جو طرح طرح کی نعمتیں ہوگی. اور آخر میں ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم ان ایمان والوں کو گھنا سایہ دار جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا کا مطلب ہے ہم ایمان والوں کو گھنے سایہ میں، گھنے چھاؤں میں رکھیں گے، داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں پر کسی نے ضا کے بجائے زال سے ذلًا ذلیلا پڑھا تو مطلب کیا ہوگا؟ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ہم انہیں ذلت کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جہنم. اعوذ باللہ. دیکھیں معنی کس طرح بدل جاتا ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ضا سے ہم انہیں گھنے سایہ دار جگہ میں داخل کریں گے یعنی جنت میں. لیکن اگر اس کو زال سے کوئی پڑھے تو مطلب کیا ہوگا؟ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ہم انہیں ذلت کی جگہ میں داخل کریں گے، ہم انہیں ذلیل و خوار کریں گے. اعوذ باللہ من ذالک. یہ ہا ہے اور یہ ہا، تو ان دونوں
کی آواز میں مشابہت ہے، لیکن دونوں کا تلفظ، دونوں کا مخرج الگ ہے، اور دونوں حرفوں کے معنی بھی الگ الگ آتے ہیں. جیسے یہ ہا سے حددا یحدد تحدیداً عربی میں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حد بندی کرنا، حد مقرر کرنا، روکنا وغیرہ. جیسے حدود تو ہم اردو میں بھی حد بندی بولتے ہیں، حد بندی کرنا. یہ اسی حددا یحدد سے ہے، حد مقرر کرنا، روکنا. اور ملکوں کی جو بارڈر رہتے ہیں اس کو ہم حدود کہتے ہیں. تو یہ ہا سے ہے. اب ہا سے مثال دیکھتے ہیں ہم. اب ہا سے مثال دیکھتے ہیں ہم. حددا یحدد تحدیداً. دیکھ رہے ہیں آپ، حددا یحدد تحدیداً. یہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر کیا ہے؟ حددا یحدد تحدیداً. اور یہاں پہ کیا ہے؟ حددا یحدد تحدیداً. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہا ہے. حددا، یہ دیکھیے یہاں پر ہا ہے اور یہاں پہ ہا ہے. تو فرق صرف جو ہے ایک حرف کا ہے، اوپر ہا اور نیچے ہا. حددا یحدد تحدیداً کا معنی ہے دھمکی دینا، ڈرانا وغیرہ. تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حرف بدلنے سے کس طرح معنی میں بدلاؤ پیدا ہوتا ہے. یہ دال کے بارے میں بتایا کہ دال کو ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ جو ضاد ہے، ضاد، اس کی وجہ سے بہت زیادہ گڑبڑی پیدا کرتے ہیں. اور یہ ضا ہے. تو دال سے دلہ یدلو دلالتاً دلالتاً. اس کا معنی ہے راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا. اسی سے ایک لفظ بنا ہے دال کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا یا رہنما. اور ایک لفظ ہے دلیل، ہم اردو میں بھی بہت زیادہ بولتے ہیں دلیل. دلیل کیا ہے؟ تو یہ دلیل اسی دلہ یدلو سے بنا ہے، دلیل. اور یہ دلال ہے، یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں دلال. دلال کا مطلب رہتا ہے جو بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان رابطہ کا کام کرتا ہے، اسے دلال کہتے ہیں. اب یہ ضاد ہے، ضل یضل ضلالاً ضلالتاً. معنی راہ سے ہٹ جانا، راہ سے بھٹک جانا، راہ بھولنا، گمراہ ہونا، ہلاک ہونا. اور اسی سے بنا ہے ضال. اور یہ ضا ہے، ضا سے بنا ہے ظل یضل ضلالتاً. کا معنی ہے سایہ ہونا، سایہ فگن ہونا. تینوں حرف ہے، تینوں حرف میں سے صرف حرف بدلنے سے کس طرح عربی کے لفظوں میں، عربی کے جملوں میں معنی بدل جاتا ہے، معنوں کے اندر جو ہے ہیر پھیر ہو جاتا ہے. تو دلالتاً اس کا معنی ہے راہ دکھانا. ضلالتاً اس کا معنی ہے راہ بھٹکنا. ضلالتاً، ضلالتاً ضا سے ضلالتاً اس کا معنی ہے سایہ ہونا. اور یہ دالن اس کا معنی ہے راہ دکھانے والا، یعنی رہبر، رہنما. اور یہ ضال اس کا معنی ہے راہ بھٹکنے والا، یعنی گمراہ شخص. اسلام کے اندر ضال اس شخص کو کہتے ہیں جو راہ راست سے بھٹک جائے، جو راستہ بھول جائے. جو راستہ بھول جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ گم راہ، یعنی راہ بھول گیا وہ. تو یہ ضال ہے. اور یہ ضال اس کا معنی ہے سایہ ہونے والا. تو ان میں صرف جو فرق ہے وہ صرف لفظوں کا، حرفوں کا ہیر پھیر ہے، اور حرف بدلنے سے لفظوں کا معنی بدل جاتا ہے. قرآن سے مثال دیکھتے ہیں. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى. اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا. وہ تو وحی ہے جو وہ بولتے ہیں. بہت مشہور آیت ہے یہ آیت کفار مکہ کے جو کفار تھے، نبی پر ایمان لانے کے بجائے کہا کرتے تھے کہ محمد اپنی قوم اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو گیا ہے. تو کفار مکہ نے نبی پر
الزام لگایا تھا کہ یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ تو اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ راہ راست سے بہکا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے۔ لیکن اگر یہ ضلہ جو ہے، ما ضلہ، اس کو اگر ضاد کے بجائے دال سے پڑھیں تو کیا ہوگا معنی؟ ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نے نہ راہ دکھائی ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے، یہ ہے اصل آیت۔ لیکن اگر کوئی ما ضل میں ضاد کے بجائے دال سے پڑھے تو دیکھیے ما دل صاحبکم وما غوا، معنی کیا ہو گیا آیت کا؟ تمہارے ساتھی نے نہ راہ دکھائی ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے۔ اس کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو راستہ دکھائی اور نہ ہی وہ بہکا ہے۔ تو اعوذ باللہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو راستہ نہیں دکھایا، صحیح راستہ نہیں دکھایا، لوگوں کو ہدایت نہیں کی، اعوذ باللہ۔ ایک اور مثال دیکھیے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ سورہ نساء آیت نمبر 116 ہے، بہت مشہور آیت ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور تک گمراہ ہو گیا، یعنی بہت زیادہ گمراہ ہو گیا۔ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور تک گمراہ ہو گیا۔ اب اگر کسی نے یہاں پر ضاد کو دال سے ادا کرے، جیسا کہ اردو میں ہند و پاک وغیرہ کے ماحول میں لوگ ضاد کو دال سے یا ضا سے ادا کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، تو معنی کیا ہوگا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور تک گمراہ ہو گیا، یہ ہے اصل آیت۔ دال سے ادا کیا تو معنی کیا ہوگا؟ دل دلالا بعیدا، تو اس نے بہت دور تک رہنمائی کی۔ دیکھیے معنی کیا ہو رہا ہے؟ دل دلالا بعیدا ومن یشرک باللہ فقد دل دلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت دور تک رہنمائی کی، اس نے بہت دور تک راستہ دکھایا، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر جو ہے یہ کفریہ معنی پیدا ہوتا ہے اس آیت میں۔ یہ آیت بھی تقریباً پچھلی آیت کی طرح ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ مفہوم بالکل واضح ہے، جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلے طور پر گمراہ ہو گیا۔ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا گمراہ ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی اردو ہندی عادت کی وجہ سے ضاد کو دال ادا کرے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلم کھلا گمراہ ہو گیا، یہ ہے اصل آیت۔ لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے کھلی رہنمائی کی، اعوذ باللہ۔ دیکھیے معنی کیا ہو گیا یہاں پہ، تو آیت کا معنی ہی بالکل الٹ گیا۔ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلم کھلا گمراہ ہو گیا، لیکن اگر ضاد کو دال اگر کوئی پڑھے، دال سے ادا کرے، دل دلالا مبینہ، تو مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے کھلی رہنمائی کی، کھلے طور پر رہنمائی کی، یعنی بہت اچھی رہنمائی کی، استغفر اللہ۔ قاف اور یہ کاف، یہ قاف ہے، یہ کاف ہے، دونوں کی آواز میں مشابہت ہے، ایک جیسی لگتی ہے لیکن ایک جیسی ہے نہیں۔ قاف کا مخرج الگ ہے، معنی الگ بنتا ہے اس سے، اور کاف کا مخرج الگ ہے، اس سے جو لفظ بنتا ہے اس کا معنی الگ ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، قاف ایک لفظ ہے قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور یہ ہے کاف کلب، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ قاف سے قلب ہے اور یہاں پہ کاف سے قلب ہے. صرف ایک حرف کا ہیر پھیر ہے یہاں پہ قاف اور کاف سے. تو جو قلب ہے دل کے معنی میں، اپنے چہیتوں کو بھی دل بولتے ہیں. انت قلبی، تم میرا دل ہو، یا یہ بھی بولتے انت فی قلبی، تم میرے دل میں ہو، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. لیکن اگر کسی نے قاف کے بجائے کاف ادا کر دے ان جیسے لفظوں کو ادا کرتے وقت، جملوں کو ادا کرتے وقت، اور یہ کہے انت قلبی، تم میرا کتا ہو، وہ یہ بولنا چاہ رہا ہے انت قلبی، تم میرا دل ہو، لیکن غلط تلفظ کی وجہ سے وہ کیا بول بیٹھا انت قلبی. تو معنی کیا ہوا؟ تم میرا کتا ہو. تو فرق صرف جو ہے قاف اور کاف کا ہے. جہاں پر انت قلبی ہے، انت قلبی، اس کو اگر کوئی غلط تلفظ کرے اور اس کاف سے اگر اس کو ادا کرے تو معنی یہ ہو جائے گا انت قلبی، تم میرا کتا ہو. اسی طرح کوئی یہ بولنا چاہ رہا ہے اپنے دوست سے یا اپنے کسی چہیتے سے انت فی قلبی، تم میرے دل میں ہو، لیکن وہ قاف ادا نہیں کر سکتا، وہ جو ہے کاف ادا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے وہ انت فی قلبی، تم میرے کتے میں ہو. تو اس طرح جو ہے معنی کے اندر بہت زیادہ گڑبڑی پیدا ہو جا رہی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی کس طرح معنی اور مفہوم میں بدلاؤ آئے گا. قرآن سے مثال دیکھتے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 97 ہے 97. ایک بار یہودی علماء نے نبی سے کہا تھا کہ اے محمد، آپ پر قرآن کون لے کر کے آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل. اس پر یہودی علماء نے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اتری ہے. مطلب یہ ہے اے نبی آپ کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے. ٹھیک ہے، تو جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کے دل پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا ہے، قرآن اتارا ہے. تو لفظ قلب کو یاد رکھیں یہاں پر. اب اگر کسی نے یہاں پہ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اے نبی آپ کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے. یہاں پر اگر کوئی قلب کے بجائے قاف سے قلبی کا کے بجائے اگر کوئی قلبی کا پڑھے تو معنی کیا ہو گیا؟ اے نبی آپ کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کے کتے پر قرآن اتارا ہے. استغفر اللہ اعوذ باللہ من ذالک. دیکھ رہے ہیں معنی کیسا کیا ہو جا رہا ہے کہ جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا ہے. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن غلط تلفظ کی وجہ سے معنی بن جا رہا ہے کہ جبریل نے نبی کے کتے پر قرآن اتارا ہے. استغفر اللہ من ذالک. تقریباً یہی مفہوم اس آیت کا بھی ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہاں پر بھی وہی گڑبڑی پیدا ہوگی جو پچھلی آیت میں ہوئی ہے. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ الروح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا ہے، لیکن اگر قلب کو کسی نے غلطی سے کاف سے ادا کرے اور قلبی کا پڑھے تو مطلب وہی ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے پر جبریل نے قرآن اتارا. استغفر اللہ من ذالک. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی کاف پڑھے تو یہدی قلبہ ہو گیا. اور آیت کا معنی کیا ہوا؟ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے کتے کو ہدایت دیتا ہے. استغفر اللہ. ایک اور دلچسپ لفظ ہے قل.
قرآن کے اندر یہ لفظ بہت زیادہ آیا ہوا ہے. یہ قالا یقولو کا فعل امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہو. اور ایک لفظ ہے کل، یہ بھی فعل امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. تو قل اس کا معنی ہے کہو اور کل اس کا معنی ہے کھاؤ. قرآن کی آیت سے مثال دیکھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال ہوا تھا، اور حیض یعنی عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے MC، اس کے بارے میں سوال ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. یہ لوگ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو وہ گندگی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر قاف کو غلط تلفظ کر کے کوئی کاف پڑھے تو معنی بگڑ کے کیا ہو جا رہا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. یہ لوگ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کھاؤ وہ گندگی ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. اور یہ آیت سورہ اخلاص تقریباً ہر نمازی کو یاد ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے. لیکن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کھاؤ اللہ ایک ہے. استغفر اللہ. دیکھ رہے ہیں، قُلْ اور کل صرف ایک حرف قاف اور کاف کا فرق ہے، معنی کیا سے کیا بن گیا. قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، لیکن کل هو اللہ احد، کھاؤ اللہ ایک ہے. اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان وغیرہ میں ہماری جب مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، جو لوگ تجوید سے واقف نہیں ہے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ان سب باریکیوں پر غور کرتے ہیں، یا ان باریکیوں کے مطابق وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو مطلب وہ اسی طرح کی غلطی کر رہے ہیں. اور میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا آپ کو کہ ہم اس طرح انجانے میں کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں اور کون سے لفظ کا کیا معنی نکل رہا ہے. اور ہم خوش ہو جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں، قرآن سے محبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے گا. ہم یہ سب عقیدہ اور نیت رکھ کر کے ہم قرآن کریم کو محبت سے پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. یعنی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن تو اجر و ثواب اور محبت سے پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھے، اس طرح غلطیاں کرنے سے محفوظ رکھے، اور قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.